نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، معزز ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل 10th کلاس کے نصاب کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے سورہ احزاب اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے سمجھانے کی اور آپ کو اپنے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس سورہ کا آغاز ہی یا ایھا النبی سے کیا۔ اب کتنے پیارے اسم وصفی کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے۔ جب بقیہ انبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ نے فرمایا اے نوح، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے عیسیٰ، لیکن جب اپنے پیارے نبی کی باری آتی ہے تو اللہ نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا اور انبیاء کے نام لے کے خطاب کیا، لیکن اپنے نبی کا اسم وصفی لے کے اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو خطاب کیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے بیان کیا اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کو بیان کرنا تھا کہ میرا نبی اتنی عظمتوں والا ہے کہ جب بھی قرآن کے اندر اللہ نے اپنے نبی سے خطاب کیا تو نام لے کے نہیں بلکہ اسم وصفی کے ساتھ خطاب فرمایا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کیجیے۔ اس سے مراد یہ ہے، اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ کا ایک حکم آ جائے تو اس کے اوپر تعمیل کرنا، اس حکم کو ماننا ہر مسلمان کے لیے بلا چون چراں یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس حکم کو ماننے کی وجہ سے ملامت کرنے والے ملامت کریں اور اسی طرح طعنہ زنیاں کرنے والے طعنہ زنیاں کریں تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ارشاد فرما دیا، اے پیارے محبوب اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم نے ان لوگوں کے طعنوں کی پرواہ نہیں کرنی، تم نے ان لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ اب اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ غزوہ احد کے بعد کفار کا 3 رکنی وفد مدینہ منورہ میں آیا۔ ان کی جو سالاری کر رہا تھا یا اس وفد کا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا، اور وہ مدینہ میں عبداللہ بن ابی منافق کے ہاں قیام پذیر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے لیے امان طلب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دے دی۔ اب عبداللہ بن ابی بھی اور اس کے ساتھ ایک منافق بھی اور یہ 3 کافر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جب حاضر ہوئے تو ابو سفیان نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ وہ کہنے لگے، جو بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے بتوں کو، لات کو، عزا کو، منات کو برا نہ کہیں، بالا نہ کہیں۔ جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا خدا بھی شفاعت کر سکتا ہے، آپ کا خدا بھی بخش سکتا ہے اپنے پوجنے والوں کو، تو آپ ہمارے بتوں کے بارے میں بھی یہی عقیدہ رکھیں۔ اگر آپ ہمارے بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں تو ہم بھی آپ کے خدا سے کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ جب یہ بات ابو سفیان نے کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ کھڑے ہو گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اجازت مانگنے لگے، یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ میں ان کا سر اسی مجلس کے اندر جو ہے قلم کر دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، انہوں نے مجھ سے امان طلب کی ہے، اب ان کا سر قلم کرنے کی میں اجازت نہیں دے سکتا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ یہ 3 رکنی وفد بھی اور یہ منافق بھی فوراً میری مجلس سے بھی نکل جائیں، اور ابو سفیان اور اس کے جو 2 ساتھی ہیں وہ مدینہ منورہ سے بھی نکل جائیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی گئی، اگرچہ حضور کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے اور حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے فرما دیا محبوب جہاں بات آ جائے بات ماننے کی، حکم ماننے کی،
تو حکم آپ نے میرا ہی ماننا ہے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے کہ کون سی چیز مسلمانوں کے لیے معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اور کون سی چیز سیاسی طور پہ، مذہبی طور پہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ جو حکم آپ کو دیا جائے بس آپ نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور جو کتاب تم کو تمہارے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب میری طرف سے جو وحی آپ کی طرف آتی ہے وہ وحی آپ کے لیے کافی ہے، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ جو منافقین سازشیں کر رہے ہیں، یہ جو کفار مکہ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ پہلے بھی یہ ذلیل ہوئے تھے، آئندہ بھی یہ ذلیل ہوں گے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ آگے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اب کفار کے ایک عقیدے کے اوپر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ دو دل لے کے پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہر انسان کو دو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، دو کان دیے سننے کے لیے، دو ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، اسی طرح دو پاؤں دیے چلنے کے لیے، اللہ نے دل ہر انسان کو ایک ہی دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دل میں متضاد خیالات رکھنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ یا تو ایک بندہ اس کے اندر اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھے گا یا پھر شیطان کی پیروی رکھے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ ابو جہل ابو لہب والا عقیدہ بھی اس دل میں رکھے اور ساتھ کہے کہ ابو بکر و عمر عثمان و علی والا عقیدہ بھی یہ ہوگا۔ نہیں، اب دو کشتیوں کے سوار کے لیے اس عقیدے اور اس دل میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی جیسے منافق اب یہاں کامیاب نہیں ہیں، یا تو لہب اور ابو جہل والی صف کو اختیار کریں یا پھر صدیق عمر عثمان و علی والی صف کو اختیار کریں۔ آگے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کے بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اب کفار کی ایک نہایت ہی صدیوں سے چلی آئی بری رسم کے اوپر اللہ رب العزت کاری ضرب لگا رہے ہیں کہ ان کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ الفاظ کہہ بیٹھتا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سے کے لیے حرام ہو جاتی اور ان الفاظ کو طلاق سمجھا جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس عقیدے اور اس بری رسم کی جو ہے نفی فرمائی۔ فرمائے کس طرح ہو سکتا ہے کہ صرف زبان ہلا دینے سے ایک عورت جو اس کے نکاح میں تھی وہ اس کی ماں بن جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی تنبیہ کی گئی کہ جو اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے اس کے لیے اسلام نے کفارہ رکھا ہے تاکہ کوئی شخص آئندہ اس قسم کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے استعمال نہ کرے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ لے پالک کہتے ہیں منہ بولا بیٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا اور صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ اب اس کا بہت زیادہ نقصان کیا تھا کہ جس طرح حقیقی بیٹے کو وراثت ملا کرتی تھی تو اب یہ جو منہ بولا بیٹا ہوا کرتا تھا یہ بھی وراثت میں شریک ہو جایا کرتا، اور بسا اوقات یہ سارے کا سارا مال جو ہے ہڑپ کر لیتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ گھروں کے اندر یہ بغیر کسی پردے کے آیا جایا کرتا تھا، خواتین کے ساتھ خلط ملط اور ان کے ساتھ سلام دعا اس کو ہو جایا کرتا تھا، جو بہت سی اخلاقی برائیوں کا مرکب اور مجموعہ بن جاتا تھا۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے بچانے کے لیے جو منہ بولا بیٹا ہے کہ نہ تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، نہ اس کو وراثت میں سے کوئی ایسا ملے گا، اور نہ ہی وہ گھروں کے اندر بغیر پردے کے آ جا سکتا ہے۔ اور تیسری جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جس کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتے تھے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس رسم کو بھی ختم کرنا تھا۔
تو حضرت زید جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہوا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پہ ان کا یہ جو سلسلہ ازدواج ہے وہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا اور طلاق ہو گئی۔ تو اللہ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، رسول اللہ نے حضرت زینب کے ساتھ جو ہے نکاح فرما لیا۔ تو کفار نے، مشرکین اور منافقین نے بڑی باتیں کی، لیکن آخر کار وہ باتیں خود بخود ختم ہو گئیں، اور صدیوں سے جو رسم چلی آ رہی تھی اللہ نے اس رسم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ فرمایا ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہ کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔